نے کہا اے آدم جلدی مت کرو، جیسے قرآن کہتا ہے انسان ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے۔ عزازیل ابھی بھی شیطان نہیں بنا تھا، فرشتے اس کے اندر کے خیالات سے بے خبر تھے۔ پھر وقت آیا، آدم علیہ السلام عزت کے تخت پر بیٹھے۔ اللہ نے سب فرشتوں کو پکارا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی عبادت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کے کعبے کی طرف رخ کرنے جیسا تھا۔ مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت تھا، کیونکہ عزازیل نے سجدہ نہیں کیا، وہ کفار میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے اسے عزازیل نہیں ابلیس کہا اور فرمایا اے ابلیس، کیا بات ہے کہ تو نے اس کے آگے سجدہ نہیں کیا جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ ابلیس نے جواب دیا میں اس انسان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا جو تو نے بدبودار سوکھی مٹی سے بنایا۔ تب اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو ملعون ہے اور میری لعنت تجھ پر ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس اب ہارنے والوں میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ جب وہ تباہ ہونے والا تھا، ابلیس نے آخری التجا کی، میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت دی جاتی ہے، قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے سیدھے راستے پر چلنے والے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو دیکھنا کہ اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور ملامت کردہ نکل جا، جو بھی تیرا ساتھ دے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ الطبری کے مطابق اس آیت میں ذلیل اور ملامت کردہ کا مطلب ہے کہ شیطان نے اپنی خوبصورت شکل اور فرشتوں جیسا روپ کھو دیا۔ یہاں ایک بات واضح کرنی ضروری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے بحث کی یا ان سے مقابلہ کیا، مگر یہ بحث نہیں تھی۔ یہاں تم ایک بندے کو دیکھتے ہو جو سوال کیا گیا، اللہ کی حاضری سے نکال دیا گیا اور ذلیل کیا گیا۔ بعد میں آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل دیے گئے۔ پھل کھانے کے بعد انہیں نیند آئی۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ نے حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے بنایا۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اس وقت کے بعد سے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ ان سے کہا گیا جنت میں جہاں چاہو آزادی سے کھاؤ، لیکن